حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی سے امام مسلم نے بھی ذکر کیا، امام بخاری نے بھی ذکر کیا۔ فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت جب رب کائنات فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت کے ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے ہو جائیں گے۔ پہلے جہنمی لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے میں ایک شخص ایک حدیث، یہ ایک اور حدیث پاک ہے جو ابھی ذہن میں آ گئی، تو وہ بھی آپ سماعت فرماتے جائیں۔ ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال بالکل برابر ہو گیا، وہ نیکیاں بھی برابر تھی، برائیاں بھی برابر تھی جناب۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ایسے میں ایک فرشتہ آیا اور ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی تھی، وہ فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں برائیوں کی طرف ڈال دی۔ وہ پرچی جیسے ہی نامہ اعمال میں برائیوں کی جگہ پر ڈالی تو وہ ایک دم وزنی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ اے رب ذوالجلال، کیا جرم ہے میرا؟ یہ پرچی کیسی تھی جو فرشتے نے لا کے رکھی؟ فرمایا کہ تو نے دنیا میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ بدتمیزی میں اف کہا تھا۔ دنیا میں والد کے ساتھ بدتمیزی سے ایک مرتبہ اف کہا تھا۔ یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا، گالم گلوچ کی بات نہیں کر رہا۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والد کو مارتے ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والد پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ نہیں، گالم گلوچ کی بات بھی نہیں ہو رہی، مارنے کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ صرف ایک مرتبہ غصے سے تو نے اف کہا تھا، کیا بجان آپ کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے؟ ایک مرتبہ تو نے غصے سے اپنے باپ کو اف کہا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا سخت گناہ تھا کہ آج تیرے گناہوں کے پلڑے میں جب رکھا گیا تو تیرے ساری اچھائیاں ختم ہو گئیں اور وہ برائیوں کے وزن میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ تو جنت سے نکل کے جہنم میں چلا گیا۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی کتنے کمال کی ہے کہ ایک پلڑا جو فرشتہ ایک کاغذ لا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھے گا اور اس کے اندر صرف یہ لکھا ہوگا کہ تو نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کو غصے میں ایک مرتبہ اف کہا تھا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی ساری اچھائیاں ختم اور برائیوں کا پلڑا اس کا وزنی ہو گیا۔ اس بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ فرشتے لے کے اسے گھسیٹ کے جائیں گے۔ وہ جب آپ اسے تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے، وہ پیچھے مڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا۔ پھر فرشتے اسے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ پھر اسے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ رب کائنات فرمائے گا اس کو لاؤ میری بارگاہ میں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تم مڑ مڑ کے کیا دیکھتا؟ تیرا فیصلہ ہو گیا، تو نے جہنم میں جانا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک، جب میری اچھائیاں اور برائیاں برابر کے پلڑے میں چلی گئی تھیں، ایسے عالم میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی بھٹک رہا تھا۔ اپنے باپ کو بھی دیکھا تھا، وہ بھی جنتی نہیں تھا، اس کی بھی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تھیں، اسے بھی نیک اعمال کی حاجت تھی تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ میں نے ساری زندگی اپنے والد کی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کیا، برا رویہ اختیار کیا۔ تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ آج میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، لیکن میری جو اچھائیاں ہیں وہ اٹھا کے میرے باپ کو عطا کر دی جائیں۔ ساری زندگی میں نے نافرمانی کی اپنے ابا جان کی، آج وہ میری اچھائیاں اٹھا کے میرے باپ کو دے دی جائیں۔ میں تو جہنم میں جاؤں گا لیکن میرا والد تو جنت میں چلا جائے۔ اس نے احسانات کیے، میں چھوٹا تھا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مجھے اسکول تک پہنچایا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا، میرے لکھنے پڑھنے کے لیے کتابوں کے پیسے لے کر آتا تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا، میرے کھانے کے لیے دودھ، میرے پینے کے لیے دودھ لے کر آتا تھا، میرے کھانے کے لیے چیزیں لے کر آتا تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، زمانے میں کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے میرے باپ کا ہاتھ تھا، میں سمجھا نہیں۔ ساری زندگی نافرمانیاں کرتا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اچھائیاں اٹھا کے میرے باپ کو دے دی جائیں، وہ تو جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائے گا کہ اس کو اور اس کے باپ کو دونوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ بندہ پھر حیران، کیا رب ذوالجلال اب کیا ہوا؟ میں تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ تو اپنے والد کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو جا جنت میں اس کے ساتھ رہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے نا، یہ اپنے والد کی اطاعت کا ایک پہلو ہے۔ ہم ساری زندگی تولتے رہے اعمال کو، میرے ابا نے فلانا کام انویسٹمنٹ میں کیا تھا، فلانا کام انویسٹمنٹ میں کیا تھا، تو ہم تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ یہ مثبت رویہ تو لے کر آئیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ اچھا انداز تو لے کر آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اچھا راستہ تو لے کر آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ دیکھے آپ کو کامیاب کیسے کرتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے ساتھ اس بیٹے کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔